رات کو سوتے وقت 121 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی۔ صبح اٹھا تو میرا دروازہ کھٹکا، باہر اللہ کا ایک ولی کھڑا تھا۔ بولا یہ لوگ پکڑو 20 لاکھ اور چلا گیا۔ ہر قسم کی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ دولت نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا، یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنی برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ مبارک نام 121 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہوں، دنیا کا سب سے آسان اور مجرب وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام 121 مرتبہ اور سورہ کوثر کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ معجزے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے جسے سچے دل سے کرنے والے پر دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہوں، ساتھ میں ذلت رسوائی بھی برداشت کرنی پڑے، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، محنت تو کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا، تو وہ میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اسی سے مانگیں۔ لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے، دعا ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ یہ وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالی ہم پورے یقین سے کہتے ہیں آپ لاکھوں نہیں کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ عمل نہیں ہے، یہ رزق کے خزانے ہیں۔ ایک ایسا وسیع و عریض گہرا سمندر ہے، جو بندہ بھی یہ عمل ہمیشہ کرے گا، اس کی مستقل عادت بنا لے گا، انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت اور رزق کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ میرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت و برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف ایک نام اور سورہ کوثر آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک سورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو مال و دولت کے حوالے سے ہیں، انشاءاللہ وہ سب دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجتیں بھی جن کا تعلق رزق یا مال و دولت کے حوالے سے ہے یا دنیاوی کسی بھی حوالے سے ہے، وہ پوری ہو جائیں گی۔ پھر چاہے آپ کے مالی حالات کتنے ہی خراب اور کمزور کیے نہ ہو، چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے نہ ہوں، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اسم مبارک اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد سو جایا کرو۔ یہ روزانہ کی آپ نے روٹین بنانی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے غیبی اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ اس پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے دن سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے کمالات آپ خود دیکھ کے حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے ہی اللہ پاک آپ کے بگڑے کام سنوارتے جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، دلی تمنا ہے کہ آپ کی سب پریشانیاں جلد سے جلد دور ہو جائیں۔ بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، ان کی شادی کے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے۔ آپ کی تمنا ہے کہ یہ رزق کی تنگی دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائے اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے، مجھے بھی بے حساب و کتاب مال و دولت یعنی رزق ملے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، کاروبار میں بندشیں ہیں، لوگوں نے نظریں لگا دی ہیں، جادو کر دیا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کریں، اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے سکون والی اور عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو آپ یہ عمل کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیں، پھر اپنی کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ آپ اس کے کمالات دیکھیں گے۔ آپ کے حالات اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ہاتھ کون سا ایسا خزانہ لگ گیا ہے
صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے، مستقل پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ کی نسلیں تک سنور جائیں گے، بہت جلد امیر و کبیر بن جائیں گے، اس علاقے کی آپ ایک پہچان بن جائیں گے۔ تو یہ اللہ پاک کا مبارک نام اور سورہ مبارکہ دونوں ہی مال و دولت اور رزق کے حوالے سے بہت خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ ایسے کلام ہیں، ان کو ہمیشہ پڑھنے والا انسان انشاءاللہ کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھتا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا رحم، کرم، شفقت اس بندے پر نازل رکھتا ہے، غربت و افلاس کی دلدل سے باہر نکل آتا ہے۔ اس مبارک نام کو جو پڑھ لیتا ہے، اس پڑھنے والے کی دینی، ظاہری اور باطنی دولت بھی نصیب ہوتی ہے۔ پھر رزق کے ایسے ایسے اسباب اور ایسے ایسے طریقوں سے ملتا ہے کہ کسی بندے کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس نام کو پڑھنے والے کی تمام ضرورتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیتا ہے۔ اس کے پاس رزق کی ایسی کشادگی، برکت اور وسعت نصیب ہوتی ہے کہ مزید مال و دولت کی جو خواہشات ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ تو محترم ناظرین اکرام، اس وظیفے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے، وہ ہے کامل یقین۔ کیونکہ جتنا آپ کا پختہ یقین اور اعتماد ہوگا، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم نے کام یہ آج شروع کیا ہے، کل تک ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، بالکل اسی طرح آپ اس تسبیح یعنی وظیفے کو بھی کریں اور اللہ پاک پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں کہ میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت بھی دے گا۔ تو اس کے ساتھ آپ نے اپنے کام کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں جا کے سو جائیں اور کہیں جی کہ ہم نے وظیفہ کر لیا ہے اور ہمارا کام ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے کوشش بھی کرنی ہے، ساری کوشش کر کے نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے، سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب سچے دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ دکھاتی ہیں تو جو انسان اپنی دکھوں بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی خوشیوں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے ان کے لیے وسائل بھی پیدا کرتا ہے، اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو بھی حل کرتا ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کر کے اور کوشش کرنی ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے اور پھر اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا میں بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے، کیونکہ اللہ جب عطا کرنے آتا ہے تو پوری کائنات کا جتنا رزق ہے وہ بھی آپ کو عطا کر سکتا ہے۔ اگر اللہ پاک نہ دینے پہ آئے تو آپ کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے آپ اللہ پاک سے مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ مانگا کریں۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر آپ اس عمل کو کریں گے، اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا، مکمل یکسوئی آپ کو ملے گی۔ آپ ایک روٹین بنا لیں کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا، مثلا رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو کرنا ہے، اور آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے، اور سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور بستر پر لیٹ جانا ہے۔ بستر پر لیٹ کر آپ نے سب سے پہلے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ درود شریف کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ کے مکمل خاموشی، سکون، اطمینان سے آپ نے اللہ پاک کا مبارک نام یا وہاب یا وہاب یا وہاب 121 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ۔ آپ نے یا وہاب، یہ لفظ ہبہ سے نکلا ہے۔ جو پٹواری لوگ ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ کسی کو بلا معاوضہ کوئی چیز دے دینا۔ تو یا وہاب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایسی عطا جس میں کوئی بھی غرض شامل نہیں ہوتی۔ آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق عطا کر رہا ہے، کیونکہ وہ دینے والی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔
تو ایسی ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے نہیں عطا کرے گا۔ آپ نے یا وہاب 121 مرتبہ بالکل دل کی گہرائیوں سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ایسی پاورفل سورہ مبارکہ ہے، یہ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی پاورفل سورہ مبارکہ ہے۔ یہ اسپیشل میرے نبی کی شان میں یہ سورہ مبارکہ اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی، تو آپ نے اللہ پاک کا مبارک نام اور سورہ کوثر کو پڑھتے وقت اپنے ذہن میں جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مقصد ہے، اس کو تصور میں رکھنا ہے اور ان کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے صرف 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے جتنے بھی جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے سارے دن کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ کم از کم 300 مرتبہ پڑھیں تو وہ یہ کثرت میں شمار ہوتا ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں۔ تو کم از کم جو 300 مرتبہ ہے آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد دوبارہ پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آخر میں آپ نے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے کہ یا اللہ جو بھی میری مشکلات ہیں، جو بھی میری ٹینشنیں ہیں، جو بھی میری پریشانیاں ہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، دینے والی ذات تو ہے، میں منگتا ہوں تو داتا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، میں فانی ہوں تو لا فانی ہے، ازل سے ابد تک تو ہے، تو وہ رب ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں بسنے والے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ تو میں تو تیری مخلوق ہوں، میں تو تیرا نائب ہوں، میں تو تیرا ناچیز بندہ ہوں، جس سے سنا ہے کہ تو بڑی محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو مجھے عطا کر دے۔ آپ نے اچھے طریقے سے اس طرح کی دعائیں مانگ لینی ہیں، اور نماز کا اہتمام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔